بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان ظاہری چیزوں سے متاثر ہو کے اس بات کو بھول جاتا ہے کہ جن سے میں عقیدہ اور عمل لے رہا ہوں وہ اللہ کے منتخب شدہ ہیں یا میری خواہشات کے بنائے ہوئے لیڈر ہیں۔ یہ انسان بھول جاتا ہے۔ اس لیے سب سے اہم کام یہ ہے کہ آپ اپنا عقیدہ جس سے لے رہے ہیں، آپ اس عقیدے کے مطابق عمل کا طریقہ جس سے سیکھ رہے ہیں وہ خالص اللہ کی طرف سے منتخب شدہ نمائندہ ہونا چاہیے، یا اس منتخب شدہ نمائندے کا کوئی سفیر ہونا چاہیے جس کے ذریعے آپ اسلام پر عمل کریں۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کی ذات نے ہمیں یہ سعادت نصیب کی ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے ہم پر کہ تو نے ہمیں وہ رہنما دیے ہیں، تو نے وہ ہمیں امام عطا کیے ہیں، ایسے امام ہیں کہ جن کو دنیا مانتی ہے کہ ان جیسا کوئی معصوم علم اور عمل کے اعتبار سے کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسے امام اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں، ہمیں وہ 12 امام عطا کیے ہیں، ایسے لیڈر ہیں جن کی تاریخ اگر آپ پڑھیں تو کوئی دشمن ان کا جو بھی ہو، ان کا تاریخ میں دشمن آیا ہے، کبھی دشمن نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ اللہ کے نافرمان بندے ہیں۔ کبھی کسی حوالے سے بھی، ہمارے ائمہ کے حوالے سے کسی نے یہ بات منسوب نہیں کی کہ یہ بھی گناہ کرتے ہیں، کسی نے بھی یہ منسوب بات نہیں کی ہے۔ یہ الحمدللہ ہمارے اللہ نے ہمیں ایسے امام عطا کیے ہیں جو علم کے اعتبار سے بھی امام ہیں اور عمل کے اعتبار سے بھی امام ہیں، جن کی طرف ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے جو بھی بنائے ہوئے امام ہیں، اگر کوئی علم کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو دوسرے مسالک کے امام بھی اگر کسی در پہ آتے ہیں تو وہ ہمارے امام کے در پہ آتے ہیں۔ یہ اللہ نے ہمیں شرف عطا کیا ہے کہ ایسے امام ہمیں اللہ نے دیے ہیں جو سب کے لیے رہنما ہیں، جو سب کے لیے علم کے مینار ہیں، عمل کے مینار ہیں۔ تو ہر بندہ جو اصلاح چاہتا ہے بنیادی طور پر یہی دیکھے کہ میں جو علم اور عقیدہ لے رہا ہوں اسی تسلسل سے لے رہا ہوں جو ائمہ کا تسلسل ہے۔ آج اگر 12واں امام غائب ہے اور یہ اللہ کی مرضی کے مطابق غائب ہے، یہ غیبت بھی اللہ کی طرف سے ہے، تو اس امام کی غیبت کبریٰ میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جن سے اسلام لے رہے ہیں، جن کے فتاوی پر عمل کر رہے ہیں، کیا وہ انہی ائمہ کے طرف سے ان کے نمائندے بنے ہوئے ہیں، یا ہم نے خود ساختہ جنہوں نے اعلان کیا کہ ہم جیسا اسلام ہمارے پاس جو ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے، متاثر ہو کے ان سے اسلام لیا ہے، یا اپنے 12ویں امام کے حقیقی نمائندے جو اجتہاد اور مجتہد کے ہونے کی صورت میں موجود ہیں، کیا ہم نے ان سے اسلام لیا ہے؟ یہ ہر بندہ خود مقایسہ کرے۔ اسلام ذاتی خواہشات کا نام نہیں، اسلام اپنی پسند اور ناپسند کا نام نہیں۔ اسلام جو ہے پسند اور ناپسند ہے تو دیکھنا ہے جو اللہ کے رسول اور اہل بیت کو پسند ہے وہی حقیقی اسلام ہے، اور جو اللہ کے رسول اور اہل بیت کو ناپسند ہے وہ اسلام نہیں ہے، کوئی اور شے ہے۔ یہ ہر بندہ خود مقایسہ کرے اگر شرف انسانیت کی طرف بڑھنا چاہتا ہے۔ اور اس لیے جو بھی امام جس دور میں بھی آئے ہیں
ان کی سیرت کا اگر مطالعہ کریں تو اس دور کے جو تقاضے تھے وہ امام اس میں روشن مینار تھے. اور ہمارے امام ہشتم امام علی رضا علیہ السلام کہ 11 ذکات جن کا جشن ولادت گزرا ہے، یہ امام بھی اپنے دور میں علم و عمل کے اعتبار سے بہترین رہنما ہیں. علم میں دیکھیں، سخاوت میں دیکھیں. حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے دور میں صورتحال یہ تھی کہ عیسائی، یہودی اور دیگر مذاہب کے لوگ جو بڑے بڑے ان کے حساب سے عالم ہوتے تھے، وہ مناظرہ کرنے کے لیے اسلامی حکومت میں آتے تھے، اور مناظرے کے ذریعے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ یہ یہودیت اور عیسائیت جو ہے یہ حق پہ ہیں. حتیٰ کہ دہریے جو اسلام کو نہیں مانتے تھے وہ بھی مناظرہ کرتے تھے. اس امام کے دور میں باقاعدہ بہت سارے ایسے مناظرے تاریخ میں نقل ہوئے ہیں کہ ہارون رشید نے اور خصوصاً مامون رشید نے جو ہے بہت سارے علماء بلائے، تاکہ مناظرے کے ذریعے اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ امام کے علم کو نیچا دکھانا مقصد ہوتا تھا. لیکن جب یہودی اور عیسائی اور دیگر مذاہب کے لوگ آتے اور پھر مناظرہ کرتے تو خلاصہ یہ ہوتا کہ جو بھی جس عنوان سے مناظرہ کرتا، آپ اس کی کتاب سے توراۃ، انجیل اور زبور پڑھ کے انہیں بتاتے تھے کہ تمہاری کتابوں کے نزدیک بھی اسلام حق پہ ہے. یہ ہمارے اس امام کی تاریخ ملتی ہے کہ ان کی ہی کتابوں سے علمی اعتبار سے جواب دے کے ثابت کرتے تھے کہ واقعاً اسلام جو ہے وہ حق پہ ہے. ہمارے نبی کی حقانیت کو ثابت کرتے تھے.